بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن يطيب وينظف. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ گھروں میں مسجد بنائی جائے اور یہ کہ اسے پاک رکھا جائے اور اسے خوشبودار بنایا جائے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزازات اور امتیازات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا، اور اس کی مٹی کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا کہ اگر وضو نہ ہو سکے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ جگہوں کو اپنی خاص عبادت کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا، انہیں آباد کرنے کا حکم دیا، جنہیں ہم مسجدیں کہتے ہیں. اور یہ اللہ کو بہت پیاری جگہیں ہیں. یہ زمین پر آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتی ہیں یہ جگہیں جیسا کہ آسمان پر زمین والوں کے لیے ستارے، کیونکہ یہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، نیک بات ہے، نیک بات کا کہنا سننا ہے. تو اس لیے فرشتوں کا نزول رہتا ہے، تانتا بنا رہتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ جگہ. اور دوسری جانب جو ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مسجدیں تو ہیں فرائض عبادات کے لیے، اور جو باقی عبادت ہے انسان کی جیسے تہجد ہے، نوافل ہیں، یا کسی اور اوقات کی نوافل عبادت ہیں، تو ان کو چھپا کر پڑھا جائے. اخفا ہے ان میں اصل، یعنی آدمی دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر یہ عبادتیں کرے اللہ کے ساتھ جو اس کی مناجات وغیرہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ گھروں میں بھی اپنا مسجد بناؤ. ایک تو مرد حضرات کے لیے کہ وہ نوافل وغیرہ وہاں پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مستورات جو گھر کی عورتیں ہیں یا وہ چھوٹے بچے کہ جو ابھی مسجد میں آنے کی جو ہے وہ اجازت ان کو نہیں ہے، کیونکہ سمجھدار ہو جانے سے پہلے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. جب سمجھدار ہو جائے، تقریباً 7 سال تک پہنچ جائے، تو پھر وہ مسجد میں آئے اپنے کسی بڑے کے ساتھ، تو وہ گھروں میں اس جگہوں میں اپنی نماز پڑھیں گے. تو گھر کے اندر اگر اللہ نے وسعت دی ہو اور ایسا کوئی انسان کمرہ مختص کر سکتا ہو تو کمرہ مختص کر لینا چاہیے. پھر اس کمرے کو وہی احترام دے جو ہم مسجد کو دیتے ہیں، اس کی خوشبو بھی لگائیں، اس کی صفائی بھی رکھیں، وہاں کوئی ایسی ویسی کام نہ کریں جو مسجد کے منافی ہوتا ہے. اور اگر کمرہ نہیں ہے، گھر چھوٹا ہے، تو پھر کوئی خاص کونا، کوئی جگہ ایسی ہو جانی چاہیے کہ جہاں نماز پڑھنے کا انسان اہتمام کر لیا کرے، کیونکہ کسی جگہ کو مختص کر کے وہاں عبادت کرنا اس سے یکسوئی پیدا ہوتی ہے. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کبھی کہیں پڑھ لی کبھی کہیں پڑھ لی. اکثر و بیشتر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کسی ایک جگہ کو مختص کریں اور وہاں بیٹھ کر ہی تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کر ہی ذکر کریں، اور نماز بھی وہاں بیٹھ کر پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ اس حکم پر عمل ہوگا. باقی جو یہاں مسجد کا لفظ بولا ہے وہ شرعی مسجد نہیں ہے. شرعی مسجد تو وہی ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں نمازیں ہوتی ہیں باجماعت، کیونکہ جو جگہ ایک دفعہ شرعی مسجد بن جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے، وہ دوبارہ وہاں سے بدل نہیں سکتی، اس کو کوئی اور مصرف نہیں آ سکتا. تو یہ جو مسجد یہاں فرمائی گئی اس سے مراد مصلی ہے، جائے نماز، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو کسی جگہ کو نماز کے لیے مختص کر لینا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اگر کاروباری جگہ ہیں، دکان ہے، تو وہاں بھی اگر کوئی ایسی جگہ مختص ہو سکتی ہو تو وہ کر لینی چاہیے. یا کاروباری مراکز میں کوئی جگہ مختص کی جاتی ہے تو یہ
یعنی عبادت کے لیے، اپنی نماز کے لیے اس جگہ کو مختص کرنا یہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل